دیکھیے، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اہل علم ان تمام معاملات کا جائزہ لیں جن کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصل رخ کو نمایاں کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی ذرائع پیدا کر دیے ہیں، ہم گھر گھر پہنچ سکتے ہیں، ایک ایک دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی اصل شخصیت سے پردہ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہستی جس کے بارے میں یہ دریدہ دہنی کی گئی ہے، یہ ہے وہ ہستی جس کے بارے میں ان لوگوں نے اس نوعیت کی چیزیں نشر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کا اصل میں دانشوروں ہی کے اوپر بار آتا ہے، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے اپنے طریقے پر تو کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مستقل ادارے کی صورت دینی چاہیے، کیونکہ بار بار اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پہلے بھی ہوئی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح یلغار کر دیں اپنی دعوت کی، اپنے پیغام کی، اپنے پیغمبر کی سیرت کی، کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں اگر کہیں بھی ہوں تو اس انبار کے نیچے بالکل دب کر ختم ہو جائے۔ غامدی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم یلغار کر دیں سب مل کر۔ مفتی نعیم صاحب، آپ نے بھی متحد ہونے کا ذکر کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جتنے مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں اور ہم میں تعاون کا فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر کاش آج ہم اکٹھے ہوتے تو اچھا نہ ہوتا کہ ہم بہتر طریقے سے اپنا مدعا بیان کر سکتے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے مذمت کریں گے اور ان کے سامنے احتجاج نوٹ کرائیں گے تو وہ حکمران جو ہیں ان سے ہمارا آقا ناراض نہ ہو جائے۔ جب آقا اور غلام کی بات آ جاتی ہے تو غلام کی کیا حیثیت ہے آقا کے مقابلے؟ تو جو ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری حکومتیں ان کی وجہ سے قائم، لہذا جب تک یہ مسلمان حکمران جو ہے اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ بار بار آزمائشی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کبھی کچھ، کبھی خاکے کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں یہ کرتے ہی رہیں گے جب تک کہ ان کا مؤثر طریقے سے تمام حکمران جواب نہ دیا جائے۔ مفتی نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ علامہ حسن ظفر نقوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نقوی صاحب، علماء کرام لوگوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے دور جدید میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ مفتی نعیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت بنیادی بات جو ہے وہ اس وقت کر دی ہے کہ دیکھیے، علماء کرام تنہا نہ کبھی تو کچھ کر سکے ہیں اور نہ کچھ اپنی طرف سے، تو ساری کوششیں علماء کرام ہی نے کی ہیں۔ آج بھی علماء کرام ہی کی کوششوں کے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے، افسوسناک واقعات پیش آئے، اس کا ہمیں ہمیشہ قلق رہے گا کہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوئے، وہ تو تحقیق کے بعد پتہ چلے گا، لیکن یہ علماء ہی کی کوشش تھی، یہ حکمرانوں کی کوئی کوشش نہیں تھی، نہ حاکموں کی نہ سرکار کی، کہ علماء ہی نے اس ذمہ داری کا احساس کیا، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یا تو سب بیٹھ کے یہ رونا روتے ہیں کہ علماء ایک نہیں ہو رہے، مکاتب فکر ایک نہیں رہے، اور جب ہم لوگ ایک ہوتے ہیں تو انہیں ہمارا اتحاد بھی برا لگتا ہے، انہیں ہمارا اتحاد بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو میں اس بات کو تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء جہاں تک جو ظاہر کے صاحبان نظر ہیں اور جو درد دل رکھتے ہیں، درد اسلام رکھتے ہیں، ان میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور وہ ہر موقع پہ ایک ہوتے ہیں، اور جب ایسے کوئی موقع آتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں مفتی نعیم صاحب کی بات کی تائید میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر ہمارے حکمران اور یہ نام نہاد اوائسی جو اپنے آپ کو 1.5 ارب مسلمانوں کا نمائندہ بتاتی ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غامدی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے متحد ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اگر نہیں کرایا تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ متحد ہو کر کرانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت ان کی رہنمائی کرتی۔ دیکھیے، علماء کرام تو بہرحال اپنا کردار ادا کرتے ہی ہیں، جس طرح کہ اب بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اصل میں کوئی چیز مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کی سیاسی قیادت اس کو لے کر چلتی ہے۔ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت کوئی بکھری ہوئی بھیڑ نہیں ہے، کوئی ہجوم نہیں ہے۔ مسلمان 55 ممالک میں ہیں، ان کی باقاعدہ حکومتیں موجود ہیں، ان کی حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ روز روز پیش آئے گا، یہ مسلمانوں کے امن کو بھی تباہ کرے گا، یہ دنیا کے امن کو بھی تباہ کرے گا۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر تم مذہبی جذبات کو نہیں سمجھتے، پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت کو نہیں سمجھتے، تو کم سے کم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں اسے 1.5 ارب لوگ اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے مفتی نعیم صاحب، غامدی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ مفتی نعیم صاحب،
55 ممالک ہیں، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں؟ اور OIC ہم نے ایک ادارہ بنایا، وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 55 ممالک کے حکمران ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کی فکر الگ ہے، ہر ایک جو ہے اس سے خوف زدہ ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ متحد ہیں۔ اگر متحد ہوتے تو آج اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ یہ اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے۔ بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کتنے وفود جو ہے امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف روانہ کیے، جو جا کر ان سے بات کرتے کہ بھئی یہ معمولی معاملہ نہیں، یہ مسلمانوں کی ایک ایمانی جذبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب کر دیا گیا تو قرآن محفوظ نہیں، اسلام محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں، لیکن یہ کسی طریقے سے بھی نہیں کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکمرانوں کو اتحاد نہیں ہے، صرف یہ لفظی اتحاد لفظی اتحاد ہے۔ مفتی نعیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، آج جو کچھ ملک بھر کی سڑکوں پر ہوا، کیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے حکمرانوں کے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے؟ اس وقت علماء کے اتحاد کی بھی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے اشارتاً عرض کیا تھا، پوری بات میری نہیں ہوئی تھی، کہ دیکھیے جو کچھ سڑکوں پر ہوا، آپ پھر سارے CCTV فوٹیج منگوا کے دیکھ لیجیے گا کہ اکثریت قاطع تو پرامن احتجاج ہی کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ یہ ہوا، جس کا میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب شر پسند عناصر، اب یہ تو میں بغیر تصدیق کے کسی پر الزام نہیں دینا چاہتا کہ وہ کون سے گروہ ہیں، کیا ہیں، لیکن ہمارا رونا یہی ہے کہ ہمیشہ ہمارے کسی بھی اتحاد کے مظاہرے کو اسی طرح سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، داخل کیے جاتے ہیں یا خود ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی علماء کے، یعنی کل سے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو یہی بار بار پرامن رہنے کی تلقین کر رہے تھے، اور آج بھی اکثر ریلیاں جو تھیں وہ پرامن ہی رہی۔ ہم لوگ بھی خراسان سے نکلے، نمائش تک گئے، ہمارے پیچھے بہت ساری ریلیاں اور بھی تنظیموں کی آئیں، وہ سب پرامن گئے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں اسی کو کہ اتنی جانوں کا ضیاع ہونا، اگر پولیس والا بھی کوئی مارا جائے تو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، کسی کی دکان جلائی جائے تو ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ ہمیشہ کا یہ رونا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ کے رونا روتے ہیں کہ بابا یہ اپنی املاک چاہے ہمارے کسی پر بھی غصہ ہو، لیکن ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور یہ دونوں علماء حضرات بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ ہمیں دین اسلام میں اور شریعت محمدی میں اس بات کی کہیں گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کی املاک۔ بہت شکریہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، اور بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب نے یہی بات کی کہ مسلمانوں کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ 55 ممالک ہیں، OIC کا پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم سب کو چاہیے تھا کہ ہڑتالوں کی کال دینے کے بجائے ہمیں تمام مسلمان ممالک سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، اور ہم سب کو OIC کے پلیٹ فارم سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا۔ گستاخانہ فلم کے حوالے سے تبصروں تجزیوں کا سلسلہ بالکل اسی طرح سے جاری ہے۔ وقت ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔